السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی بخیر ہوں گے۔ آج دنیا کا ماحول بڑا عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف حج کا مبارک منظر ہے، لاکھوں لوگ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں، اور دوسری طرف دنیا کے کئی حصوں میں جنگ، خوف اور بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج سعودی عرب میں یوم النحر ہے، یعنی حج کا 10واں دن۔ آج حجاج کرام منا جائیں گے یا جا چکے ہوں گے، جمرات کو کنکری ماریں گے، قربانی کریں گے، پھر حلق یا قصر کریں گے، اور اس کے بعد طواف زیارت کریں گے، اور پھر جو ہے منا واپس آ جائیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں، اور دوسری طرف مسلم دنیا کے کئی علاقے آگ اور بارود کی لپیٹ میں۔ کل انشاءاللہ ہندوستان میں بھی عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ بازاروں میں رونق ہے، لوگ قربانیوں کی تیاری کر رہے ہیں، بچے بہت خوش ہیں۔ لیکن انہی خوشیوں کے درمیان کئی خبریں دل کو پریشان بھی کر رہی ہیں، خاص طور سے لبنان کا معاملہ جو ہے۔ ابھی تازہ رپورٹس کے مطابق جنوبی لبنان میں، یہ ساؤتھ والی لبنان میں، اسرائیل حملے مزید تیز کیے ہوا۔ کہا جا رہا ہے کہ 31 افراد شہید ہو گئے اور 40 سے زیادہ زخمی ہیں۔ لوگ خوف کے عالم میں اپنے گھروں کو چھوڑ رہے ہیں، اور اطلاعات یہ ہے کہ اسرائیل زمینی افواج لبنان کے اندر مزید گھس رہی ہے۔ تو اب دیکھ، لبنان، میں بتایا تھا کہ لبنان ہی کا اصل مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ مطلب کہ اسرائیل کی نگاہ جو ہے لبنان پہ ہے۔ ادھر ایران کے حالات بھی کافی کشیدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ ایرانی حکام نے امریکہ پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرنے کا الزام لگایا ہے۔ حملہ پہ حملہ کر دے رہا وہ، یہاں پہ آپ جانتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کے پاس۔ تہران سے آنے والی خبروں کے مطابق اب وہاں امریکہ پر زیرو ٹرسٹ، یعنی اعتماد بالکل نہ کے برابر ہے۔ ایران کی فوج کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر دوبارہ امریکہ یا اسرائیل نے حملہ کیا تو اس بار جواب پہلے سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ کل میں بتایا تھا کہ ایران نے جو ہے دکھایا ہے کہ میں امریکہ کے ڈرون کو جو ہے اڑا دیا، یعنی جوابی۔ لیکن میں بتایا تھا کہ ڈرون جو ہے یہ سمجھے آرٹیفیشل ڈرون ہے، وداؤٹ مین، تو اس سے زیادہ امریکہ کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے ٹیکنالوجی کو جو ہے یہ ایک سوالیہ نشان لگ جا رہا ہے، لیکن بدلہ تو اسی وقت ہوگا جب 4 IRGC کے مار دیے تو پھر امریکی افواج کو بھی مارن، تبھی جا کر کے جو ہے بدلہ ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف حملوں کی خبریں ہیں اور دوسری طرف مذاکرات بھی جاری ہیں قطر میں۔ رپورٹس کے مطابق ایران امریکہ کے درمیان مختلف ذرائع سے بات چیت ہو رہی ہیں، لیکن ماحول میں اعتماد کم اور بے چینی زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ یعنی جن لوگوں کو لگ رہا تھا کہ سیز فائر ہو جائے گا، وہ لوگ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ کم چانس ہے۔ امریکہ کا جو ہے مائنڈ دکھ نہیں رہا، وہ صرف جو ہے مارکیٹ کو مولیپیٹ کرنے کے لیے اور آئل پرائز وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح سیز فائر بات چیت یہ وہ گفت و شنید کر رہا ہے، اور موقع ملتے ہی حملہ کر دے رہا ہے۔ یہ جو کل حملہ کیا ہے، یہ سمجھے کہ آپریشن فریڈم والا جو تھا، جس کو اس نے کینسل کر دیا تھا، اسی طرز میں جو ہے اس نے شروع کیا ہے۔ ادھر ایران نے کئی ہفتوں بعد انٹرنیٹ کی بحالی کا بھی عمل شروع کیا ہے، تو اس سے جو ہے تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ ایران میں امید ہے کہ ان لوگوں کو کہ
بات چیت کامیاب ہو جائے گی، سیز فائر ہو جائے گا، تبھی جا کر کے ایران نے جو ہے کافی دنوں کے بعد انٹرنیٹ میں جو ہے سہولت دیا ہے اپنے شہریوں کو۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دباؤ زیادہ بڑھ رہا ہو، تو اس کی وجہ سے جو ہے ایران کو جو ہے انٹرنیٹ بحال کرنا پڑا ہو، تو دو میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کل جو ہے وہ صبح میں حملہ کیا امریکہ نے، اور ایران کا فیصلہ جو ہے پرسوں رات ہی میں ہو گیا تھا، تو اس حساب سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب ذرا روس اور یوکرین کی طرف آئیے، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ یہاں تو اور بھی مسئلہ خراب ہے، وہاں جنگ اب بھی پوری شدت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ روس مسلسل ڈرون اور میزائل حملے کر رہا، کیف میں تو سمجھ جائیے کہ بار بار سائرن بج رہے ہیں، لوگ راتوں کو بنکروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پورا یورپ اس صورتحال کو تشویش سے دیکھ رہا ہے۔ مار پڑ رہی ہے یوکرین کو، لیکن گھبراہٹ ہو رہی یورپ میں۔ امریکہ نے بھی ایک اہم فیصلہ لیا ہے، بہت بڑا فیصلہ لے لیا اس نے۔ وہ یورپ میں اپنی کچھ فوجی طاقت کم کرنے جا رہا ہے، خاص طور سے جو ہے ڈیپ اندر جا کر کے مار کرنے والی جو صلاحیت رہتی ہے، چاہے فائٹر جیٹ ہو یا میزائل ہو یا جو کچھ بھی ہو، اس میں وہ کمی کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے سمجھ جائیے کہ یورپ والے پریشان ہیں۔ پولینڈ، جرمنی، برطانیہ، دوسری ممالک جو ہے اپنے دفاعی معاملات تیز کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس معاملے میں جو ہے پولینڈ جو ہے سب سے آگے یہ بات سمجھئے۔ اور میں بتایا تھا کہ یورپ میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والا ملک جو ہے وہ پولینڈ ہے، تو وہ ہر لحاظ سے پولینڈ کو مار بھی بہت پڑی ہسٹری میں، فرسٹ ورلڈ وار میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں، سب سے پہلے اسی کو جو ہے لوگ قبضاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بالکل فلیٹ زمین ہے، تو بس ٹینک کو دوڑانا رہتا ہے، نہ پہاڑ ہے نہ کچھ ہے، بس تو اس لحاظ سے نارمل حالات میں تو اپجاؤ زمین بہت ہے، لیکن جنگ میں جو ہے وہ بالکل میدان ہو جاتا ہے۔ اور ادھر یورپ میں شدید گرمی بھی بہت ہے، 35 ڈگری پہنچ گئی۔ اب 35 ڈگری تو کچھ نہیں، ہم لوگ تو 42 ڈگری جھیل رہے ہیں، 43، لیکن جن کو عادت نہیں رہتی ہے ان کے لیے جو ہے بہت مصیبت رہتی ہے۔ یعنی ایک طرف جنگ ہے، تو دوسری طرف معاشی جو ہے دباؤ ہے، ایک طرف موسم کی شدت ہے، انہی سب حالات کے درمیان مسلمان عید کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ اور انڈیا میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ نہیں کر سکتے، وہاں پہ وہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں وہ نہیں، عجیب جو ہے خوشی میں جو ہے تھوڑا سا کمی آ رہی ہے، کہیں خوشی ہے، کہیں غم ہے، کہیں حج کی روحانی کیفیت ہے، کہیں جنگ کی تیاری ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ ایران کا معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ تو اگر ایران کا معاملہ جو ہے سولو ہو جاتا ہے، تو پھر یہ سمجھیے کہ بہت راحت کی سانس ہوگی سب کے لیے۔ اور اس میں اگر ایک آدمی کو جو ہے مجرم بنایا جائے، مورد الزام ٹھہرایا جائے کہ کس کے وجہ سے یہ سارا پرابلم ہے، تو بنجامن نتنیاہو جو سمجھے کہ وار کرمنل ہے اور جینوسائیڈ کا جو ہے مجرم ہے۔ اور اگر رشیا یوکرین میں جنگ میں دیکھا جائے تو زیلنسکی ہے یا پوتن ہے۔ اور امریکہ کا جو ہے اب پورا مائنڈ بن گیا ہے کہ اب جو ہے مجھے یورپ سے نکلنا ہے، اور پوری توجہ یا تو مڈل ایسٹ میں دینا ہے اسرائیل کے لیے، یا پھر انڈو پیسیفک میں دینا ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے۔ اس نے کہہ دیا کہ بھائی اپنا اپنا دیکھیے، انتظام کیجئے، ابھی ہم 50% جو ہے یہاں سے اپنا جو ہے دفاعی سامان ہٹانے والے ہیں، پھر دھیرے دھیرے اور بھی ہٹائیں گے، اور آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم آپ کا کیوں ساتھ دیں گے۔ تو اس پہ میں غور کر رہا تھا کہ یورپ سے ڈونلڈ ٹرمپ اتنا ناراض کیوں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ چھوٹی موٹی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔
تو میں سوچ رہا تھا، تو آپ تھوڑا غور کریں گے، میں بھی صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی، کہ دیکھیے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج ہے ڈالر کا، کہ ڈالر کو ڈچ نہ کر دیا جائے۔ ڈالر جو گلوبل کرنسی ہے اس کی مونوپولی کو کوئی چیلنج نہ کر دے، اور آثار دکھ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے ابھی اس کو روک تھام نہیں کیا تو 5-10 سال میں جو ہے ڈالر جو ہے وہ گلوبل کرنسی سے وہ اپنا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اثر و رسوخ کھو دے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے چائنا بن جائے، کوئی بن جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن ڈالر تو نہیں رہے گا۔ تو اس کا بہت زیادہ دکھ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور اس کے لیے دھمکاتا بھی ہے، برکس کو بھی دھمکاتا ہے، اور یہ سعودی کو بھی، سب کو بھی، ابراہم ایکارڈ جوائن کرو، یہ تو اسرائیل کی جو ہے سیفٹی کے لیے ہے، امریکہ کی سیفٹی کے لیے، جو ڈالر کو جو ہے تم لوگ ٹچ مت کرو پلیز۔ لیکن آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، مائنڈ کوئی کر کے، تو ڈالر ٹرمپ سوچتا ہوگا کہ یہ ڈالر کو جو ہے ڈچ کرنے کا آغاز کس نے کیا، یہ بات کس نے شروع کی، پریکٹیکل کس نے کیا، آج یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ لگتا ہے کہ ڈالر ڈچ ہی کر دیا جائے گا۔ کیونکہ یو ایس ایس آر ختم ہونے کے بعد تو امریکہ بیتاج بادشاہ بن گیا تھا، کوئی جو ہے چیلنج کرنے والا نہیں تھا، عرب والوں سے جو ہے ڈالر کو پیکٹ بھی کر لیا گیا تھا 1970-80 کی دہائی میں۔ 90 کی دہائی میں جو چیلنجر تھا یو ایس ایس آر، وہ بھی کولیپس کر گیا۔ تو اب تو ڈالر کو تو کوئی چیلنج ہی کرنے والا نہیں تھا، جیسے چیلنج کرتا اس سے ویسے اس کو جو ہے کیفری کردار پہنچا دیا جاتا، جیسے صدام حسین کو، یا پھر جو ہے قذافی کو، یا پھر اور کسی کو بھی۔ تو اس میں آپ غور کریں گے تو سب سے پہلا جھٹکا جو ہے ڈالر کو اگر کسی نے دیا تھا تو وہ یہ اسی یورپ والوں نے دیا تھا، یہ یورپین یونین والوں نے دیا تھا۔ یہ یورو کا ایجاد جب سے کیا ہے ان لوگوں نے 2000 میں، تب سے ہی جو ہے یہ معاملہ ہوا ہے کہ ڈالر ہی کیوں جو ہے گلوبل کرنسی رہے گا، ہم لوگوں کی اپنی بھی کرنسی رہے گی۔ تو سیکنڈ نمبر پر تو سمجھیے کہ وہی ہے۔ تو ایک آپشن جو ہے صدام حسین نے پھر اعلان کیسے کیا کہ اب ہم جو ہے ڈالر میں نہیں بیچیں گے، یورو میں بیچیں گے، لیبیا نے کہا ہم دینار میں بیچیں گے۔ تو یہ آپشن کیوں آیا، کس نے دیا؟ تو اسی یورپ نے دیا۔ تو اب یورپ والے اپنی کرنسی بنانے لگے، تو پھر چائنا بھی کہا کہ ہماری بھی اپنی کرنسی اس کو پہ فوکس کریں گے، انڈیا نے کہا ہم بھی اپنی کرنسی پہ فوکس کریں گے، رشیا نے کہا ہم بھی اپنی کرنسی پہ فوکس کریں گے۔ تو یہ جو ہے اسی نے جو ہے سلگایا ہے سب کو، اسی نے پریکٹیکل کے آپشن دیا ہے سب۔ اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو یورپ پہ بہت زیادہ غصہ ہے کہ جب ہم لوگ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ہم تمہارے جو تحفظ کا کام کر رہے تھے، اب تم ہمارے عالمی سپر پاور بننے میں تعاون کر رہے تھے، تو اس کو جو ہے تم نے ڈچ کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ سے بہت ناراض ہے کہ اگر ڈالر کو کسی نے نقصان پہنچانے کی جو ہے منظم کوشش کوئی کیا ہے تو یہ یورپین یونین والے، لہذا اس کو تو آپ نہیں بخشے۔ یہ میں سوچ رہا تھا، آپ کیا سوچتے ہیں بتا سکتے ہیں۔ بقیہ اور احوال ٹھیک ہیں، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور کل تو بقرعید ہے، مہمان بھی آ رہے ہیں، میرے صالح صاحب آ رہے ہیں، تو دیکھیے موقع ملے گا تو کل بھی میں جو ہے ورلڈ کرنٹ افیئر بنا دوں گا، نہیں تو 1-2 روز چھٹی رکھوں گا، اور پراپر طریقے سے انشاءاللہ میرے ایڈیٹر صاحب جو ہے 2 یا 3 تاریخ کو پہنچ جائیں گے۔ تو میں تو بہت زیادہ مٹیریل تیار کر کے رکھا ہوں، بس وقت کا انتظار ہے، اور سمجھے کہ علمی میدان میں پہلے تو 1-2 مہینہ جو ہے زبردست انداز میں جو ہے کام کرنا ہے اس پہ، ہسٹری پہ، اور بس سیز فائر ہو جائے تو اور مزہ آ جائے، تھوڑا مائنڈ کو سکون مل جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس بار جو ہے ربیع اول کے مہینے میں جو ہے میں آپ کو سیرت النبی جو ہے بہت تیزی کے ساتھ دوں گا، اور ایک زبردست سیرت النبی پہ کام کیا جائے گا، سیرت النبی پہ بھی، اور سمجھے خلفاء راشدین۔
کیونکہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے، تو وہ دونوں کو ایک ہی میں سمجھے کہ کمبائن کر دیں گے، اور سیرت النبی اور خلفاء راشدین یہ بچوں کے لیول پر بہترین لے کر کے آئیں گے، چھوٹی چھوٹی ویڈیو، ایک ایک واقعہ اس طرح سے جو ہے 5 منٹ 7 منٹ کے جو ہے ویڈیو لایا کروں گا، یعنی دن بھر میں 5 6 7 8 جتنے بھی ہو سکے۔ تو الحمدللہ کافی تیاری میں کر رہا ہوں اور کر بھی چکا ہوں، اور ابھی من بھی لگ رہا ہے، تبھی تو ہسٹری میں من لگا ہوا ہے، تو ہسٹری پورے 1400 سال کی دے دیتا ہوں میں، اور پھر ابھی محرم بھی آنے والا ہے، تو یہ ہسٹری ہی کا رہے گا۔ ہسٹری جان گئے تو انشاءاللہ جو ہے اور بھی مزہ آ جائے گا۔ جغرافی پہ بھی تھوڑا سا آپ لوگ فوکس کیجئے، مجھے تو جغرافی بھی اب تھوڑا سا جو ہے ذہن میں بیٹھ گیا ہے، تو اس لحاظ سے ہسٹری کو بھی سمجھنا آسان ہو گیا ہے، پولیٹیکل سائنس بھی اسی میں آ ہی جا رہا ہے، پھر تھوڑے سے اکنامکس کی بات رہ جائے گی، اور پھر اس بار جو ہے سمجھیے کہ سیرت النبی میں حدیث کو زیادہ انکلوڈ کروں گا، اور پھر حیدرآباد جانے کا ارادہ ہے ربیع الاول میں، 12-10 دن کا پروگرام ہے، اس میں پورا کروں گا۔ تو پھر ہم لوگ جو ہے شارٹ لسٹ بھی کریں گے کہ سیرت النبی میں کتنی احادیث بیان کیے یہ دیکھتے ہیں، 500 600 1000 2000 کل احادیث جو ہیں جانتے کتنی ہیں؟ 15,000 کے قریب ہیں احادیث، تو 15,000 احادیث جو ہے اس کو سیرت النبی میں انکلوڈ کرنا ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ تھوڑا منصوبہ بنانا پڑے گا انشاءاللہ۔ سیرت النبی اور خلفاء راشدین دونوں ملا کر کے، اور عظیم شخصیات سیریز، یہ تینوں میں ملا کر کے یہ 15,000 کو ایڈجسٹ کر دینا ہے کہانی کے انداز میں، تاکہ جن کو جو ہے حدیث پڑھنے میں تھوڑا مزہ نہیں آتا، خوش ٹاپک ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے یہ 15,000 احادیث جو ہے یہ ان کو آشنا کرا دیا جائے۔ اور جیسے کبھی نہیں کہا جاتا تھا کہ جو حدیث ابن تیمیہ کو معلوم نہیں تو سمجھ جاؤ وہ حدیث ہی نہیں ہے، اس لیول کے وہ عالم تھے ابن تیمیہ۔ تو اسی لیول تک آپ کو میں پہنچانا چاہتا ہوں، خود بھی پہنچنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ 15,000 کا جو معاملہ کہاں سے لایا ہوں معلوم ہے؟ اعظم گڑھ کے ایک غیر مسلم تھے جو ایمان قبول کیے، ضیاء الرحمن صاحب، تو وہ جو ہے پڑھتے پڑھتے پھر جو ہے مدینہ وغیرہ چلے گئے، اور انہوں نے حدیث پر یہ کام کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی احادیث ہیں صحیح احادیث، ان کو ایک جگہ کمبائن کر دیا ہے، اب وہ 15-16 ہزار بنتی ہے۔ تو اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ 15-16 ہزار احادیث پڑھ لیجئے، تو بس آپ جیسے قرآن کے جو ہے آپ سورہ فاتحہ سورہ ناس سے پڑھ دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اگر بات کوئی کر رہا تو قرآن میں نہیں ہے، تو اسی طرح کا کام انہوں نے کیا ہے کہ 15-16 ہزار احادیث کو جمع کر دیے ہیں۔ کوئی بھی طالب علم اس کو پڑھ لے، پھر کہہ دے کہ بھائی، اور کوئی حدیث بیان کرے، آپ کہیے بھائی یہ حدیث ضعیف لگ رہی، تو جیسے علامہ البانی جو ہے کام کیے ہیں حدیث پہ، اسی لیول کے یہ بھی محدث ہیں، سمجھیے مولانا ضیاء الرحمن، غیر مسلم میں ایمان قبول کرنے کے بعد محنت کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تو یہ مت سمجھے کہ یہ مدرسے کے بچے کا کام ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ البانیاس ان کا کام کیا تھا کہ جو بڑی بڑی جو ہماری جو ہے دینی کتاب ہے نا، جیسے تفسیر ہے کسی کی یا کچھ ہے، اب تفسیر میں جو ہے بہت سارے احادیث لوگوں نے شامل کیا ہے، جیسے سپوز کہ تفہیم القرآن ہے، سپوز مثال دے رہا ہوں میں، اب اس میں مولانا مودودی نے جو ہے مطلب ہزاروں جگہ پہ جو ہے حدیث کا حوالہ دیے ہیں، تب وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے اس کو کون جو ہے چیک کرے گا؟ تو محدث کریں گے۔ تو یہ کام جو ہے امام یعنی البانی صاحب کیے ہیں، تو بڑی بڑی کتابوں کا جو ہے انہوں نے تخریج کر کے رکھ دی ہے کہ اس میں جو احادیث ہیں تو اس میں یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ تو یہ بہت بڑا کام تھا، اور انہوں نے بہت ساری کتابوں کا کر کے دے دیا ہے، جس کی وجہ سے امت کو اب بہت کانفیڈنس آ گیا ہے۔ اور بھی محدثین ہیں، تو یہ میں سوچا کہ دونوں کو بتا دوں، تو یہ میرے ٹارگٹ میں ہے، یہ میں ابھی خریدنے والا ہوں،
کچھ پیسہ آنے دیجئے. تو یہ اس میں سے جو ہے میں پھر سیرت النبی میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس بار جو ہے ٹرائی کرتے ہیں کہ 500 یا 1000 حدیث جو ہے سیرت النبی میں شامل کر دوں کہانی میں بچوں کو. اور پھر اس میں ہر سال جو ہے میرا ارادہ ہے کہ ہر سال جو ہے دور ترجمہ قرآن کرنا ہے رمضان میں، اور ہر سال جو ہے سیرت النبی بیان کرنی ہے ربیع اول میں. تو اور ٹارگٹ ہے حدیث کو اندر داخل کرنا کہانی کے انداز. تو اس سال اگر 500 احادیث ہم شامل کرتے ہیں، اس بار گنتی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، تو نیکسٹ ایئر جو ہے 1000 احادیث شامل کریں گے. پھر اس سے نیکسٹ ایئر جو ہے 1500 کریں گے، اس سے نیکسٹ ایئر جو ہے 2000 کریں گے. اس طرح سے جو ہے دھیرے دھیرے بڑھتے جائیں گے. اور لیندی بھی ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی 12 روز کے جو ہے سیرت النبی میں اگر 500 ہو رہا ہے تو 20 روز کی سیرت النبی میں جو ہے 1000 ہو جائیں گے. لیکن یہ جو سیرت النبی ایک ایسی بنانی ہے جس میں تمام احادیث آ جائے، یہ ہمارے لائف کا ٹارگٹ ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. آمین.